السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. اور پاکستان میں سیاسی گہما گہمی جہاں عروج پر تھی، وہاں 9 مئی کے واقعات نے قوم کو تقریباً جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ہم نے ایسا شاید ہی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا، کیونکہ اس ملک میں 3 دفعہ مارشل لاء رہا، ایوب خان کا دور ہے، ضیاء الحق کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب کا دور آیا. تو کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا. لوگ ریلیاں نکالتے تھے، لوگ تنقید کرتے تھے، لیکن یوں حملہ آور نہیں ہوتے تھے جیسے 9 اور 10 مئی کی رات کو ہوا. اس پر باقاعدہ ایک کمیشن بنا کے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. میں اب بھی جب وہ تصویریں دیکھتا ہوں جس میں حبیب جالب کو کوڑے پڑ رہے ہیں، تو جسم تقریباً کانپ سا جاتا ہے. جب اس وقت کے ادیب، اس وقت کے شعراء جو ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتے تھے، تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، کئی مہینے ان کو اذیت دی جاتی تھی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مال روڈ پر احتجاج کرتے نیشنل کالج آف آرٹس کے اسٹوڈنٹس، کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اسٹوڈنٹس، گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس، اور وہ لوگ جو تھیٹر کیا کرتے تھے، نظمیں پڑھا کرتے تھے جمہوریت کے لیے اور آمریت کے خلاف. کبھی انہوں نے بڑی مزیدار بات ہے کہ اسی مال روڈ پر آگے جا کے رینجرز کا ہیڈ کوارٹر آفس آتا ہے، پھر کور کمانڈر جس کو جلایا گیا، وہ بھی جب ریس کو فورٹرس اسٹیڈیم کراس کرتے ہیں. تو یہ سارے پہلے بھی 80s میں بھی یہیں موجود تھے. لیکن تب کی جو لیڈرشپ تھی، تب کی جو سیاسی لوکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے کبھی بھی ایسے کوئی ایکٹ نہیں کیے جس سے ہم شرمندہ ہوں. تو اب تو تقریباً ہم شرمندہ ہیں. اب تو آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ انڈین چینل پہ بڑے شوق سے ہم جاتے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. آج کل تو میں نے انڈین نمبر کو اٹھانا ہی چھوڑ دیا کہ کس منہ سے جا کے ہم پاکستان میں جو کچھ ہوا 9 اور 10 مئی کی رات کو، اس کو ڈیفینڈ کریں. کہیں نہ کہیں اس بات پہ بھی میں بطور صحافی 100% یقین رکھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو مکمل طور پر بند کرنا اور مکمل طور پر ایک ایکٹ کی وجہ سے اسے دہشت گرد قرار دینا، یہ بھی سیاسی اور جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ہماری فوج کی بات کرتے ہیں، فوج کی عظمت کی بات کرتے ہیں، میری فوج کی بات کرتے ہیں، خان صاحب ابھی تک مذمت نہیں کر پائے. مطلب مجھے تو یہی اطلاعات ہیں کہ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے DW کو ایک انٹرویو دیا، تو اس میں وہ کہہ سکتے تھے کہ 9 اور 10 مئی کو جو ہوا، آج تو کہہ ہی سکتے تھے ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد. انہوں نے نہیں کہا، باقاعدہ جو مذمت ہے وہ نہیں کہی. ابھی شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے حامد میر صاحب کے ساتھ صدر پاکستان بات کر رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کھل کے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 اور 10 مئی کی رات کو جو کچھ ہوا درمیانی شب کو، وہ اس کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. ذرا سیاسی معاملات کس طرف جائیں گے، کیونکہ ہم معاشی طور پہ کنگلے ہیں، اور اس حد تک کنگلے ہیں کہ معاشیت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. IMF جو ہے وہ مزید ڈیلے کی طرف جا رہا ہے. تو ان سارے معاملات میں یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے، اور جو 9 مئی کے بعد ایک عجیب سا پلٹا ہوا ہے، وہ کس سمت جائے گا، اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. سولنگی صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. حسن ایوب صاحب ہے میرے ساتھ، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. حسن بھائی بہت شکریہ. حسن بھائی، میں ویسے تو میں ہمیشہ کم عمر لوگوں سے شروع کرتا ہوں، لیکن آج جو ہے ہم بزرگ تو نہیں کہوں گا، اپنے بڑوں سے اس لیے شروع کروں گا کہ میں نے جو حوالہ دیا ضیاء الحق کے ٹائم کا، تو اس موومنٹ میں سولنگی صاحب کا ایک بڑا رول ہے. سولنگی صاحب، جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ ہماری تاریخ میں پہلے ہوتا رہا، 9 مئی بڑا ڈیفرنٹ ہے اس سے. ذرا اس کانٹیکس میں چاہوں گا کہ 9 مئی کے اثرات واقعی ہماری سیاسی اور جمہوری تاریخ پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. میرے خیال میں آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ جہاں تک جو غیر منتخب ادارے اور افراد کی سیاست میں مداخلت کی بات ہے، تو وہ اس حوالے سے ایک احتجاج اور مزاحمت پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے رہی ہے. یہاں تک کہ جب دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کیا گیا گورنر جنرل کی طرف سے، اس وقت سے لے کے پھر پہلا مارشل لاء اور فاطمہ جناح سے لے لیں، اس سے پہلے حسین شہید سہروردی ہوں، جتنی بھی ہماری اہم سیاسی بات ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست کی ہے. لیکن کسی جماعت نے یہ نہیں کیا
جو 9 मई को PTI ने किया, تو یہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے فوج کے سیاسی کردار کی مخالفت کرنا اور فوج کے ادارے پر حملہ کرنا، یہ دو بالکل مختلف اور متضاد باتیں ہیں۔ کوئی ملک فوج کے بغیر نہیں ہوتا۔ ملک کا جو دفاع ہے، اس کی سرحدوں کا اور اندرونی جو سلامتی ہے، اس میں جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کو اگر نکال دیں تو پھر تو آپ کا کوئی والی وارث نہیں۔ تو اس لیے یہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو، سر میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے باوجود یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کے دونوں بیٹے مرتضیٰ اور شاہ نواز ایک دہشت گرد تنظیم بنا رہے ہیں اور ان کا پیغام بھٹو تک پہنچا، ان کے پھانسی لگنے سے 4 دن پہلے ان کا پیغام ان کے بھانجے طارق اسلام نے پنڈی جیل میں ان کو پہنچایا، تو وہ ایک کمزور آدمی جو کہ بھوک اور برے حالات میں بہت کمزور ہو گئے تھے، طارق اسلام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنے غصے میں تھے کہ اتنے غصے میں نے اپنے ماموں کو کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے کہا کہ مرتضیٰ اور شاہ نواز سے کہو کہ میں نے آپ کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ چے گویرا بنے، اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں الذوالفقار وغیرہ، یہ کام نہ کریں۔ آپ آگے چلے آئے، بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی سے قطع تعلق اسی وجہ سے کر لیا۔ کیا وہ جمہوریت پسند نہیں تھے؟ جو قربانیاں انہوں نے دی، جو مصائب ان پر ٹوٹے، جو PTI پر ہوا ہے، وہ تو اس کے عشر اشیر بھی نہیں۔ نہیں، سولنگی صاحب ایک چیز ایڈ کرتے جائے گا، بڑے زور و شور سے یہ چرچا ہو رہا ہے سر کہ رینجرز نے شیشے توڑ کے عمران خان صاحب کو پکڑا، اتنا بڑا ظلم کیا رینجرز نے سر۔ حسن ایوب آپ کو بتائیں گے کہ اس دن کیا ہوا، کہ نیب کے لوگ جو ہے وہ ان کے پاس وارنٹ تھے، وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کافی دستک دی، انہوں نے خود جو لوگ اندر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اندر سے تالا لگایا ہوا تھا، کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ تو اگر آپ کی گرفتاری مطلوب ہو لندن میں، نیو یارک میں، اور پولیس باہر کھڑی ہو اور وہ کہیں کہ جی آپ دروازہ کھولیں، ہم نے اندر آنا ہے، اگر آپ کنڈی لگا دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے کہ آپ کب کھولیں گے۔ آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی وہ کورٹ کی پریمیسز تھے، نہیں تھے، کچھ بھی ہے، لیکن کیا اس کا کوئی دفاع کر سکتا ہے کہ جی اگر آپ مطلوب ہوں تو آپ جو ہے وہ گرفتاری نہیں دیں گے؟ سر ویری رائٹ۔ حسن ایوب صاحب ایک ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیجیے گا، سلسلہ تو وہیں سے شروع ہوا جہاں رینجرز نے شیشے توڑے اور خان صاحب کو پکڑا، اور خان صاحب بڑے دلیپ کمار والے انداز میں اس رینجرز کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد معاملات یہاں تک آئے۔ کیا اس سب میں تحریک خود عمران خان صاحب کا کتنا رول ہے؟ خود عمران خان صاحب کا، کیونکہ جو سولنگی صاحب نے حوالہ دیا اس میں شخصیات شامل ہیں، بے نظیر صاحبہ شخصیت تھیں، جی ذوالفقار علی بھٹو شخصیت تھیں، تو جب شخصیت کا موازنہ ہو رہا ہے تو خان صاحب کو بھی آپ بطور شخصیت ہی رکھیے گا۔ حسن بھائی دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ایک بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم ہیں۔ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، وہ بھی ان کا جو ہے نا وہ عام کامنر کی طرح ان کو بیہیو نہیں کرنا ہوتا، انہیں جو ہے وہ عام آدمی سے بڑھ کر ایک اپنا جو ہے اچھے رویے جو ہے وہ اظہار کرنا ہوتے ہیں۔ جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو گرفتار کرنے آ رہی ہیں تو اندر سے جو ہے وہ کنڈی لگانے کا کوئی مقصد تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا، اور پھر آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بنائیں۔ تو آپ نے بیسکلی جو رویہ اختیار کیا، پہلے آپ کو جب کال اپ نوٹس آ رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، یعنی مارچ میں ان کو نوٹس آیا اور مئی تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اچھا لیٹ بی فیئر، آپ تو کورٹ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی جانب سے لوپ ہولز ہیں، انکوائری انویسٹیگیشن میں بدل جاتی ہے، 3 ہی دن میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وارنٹ ایشو ہو گیا سر، تو کہیں نہ کہیں اس طرف لوپ ہولز ہیں، اور کورٹ کے پریمیسز سے پکڑنا وہ بھی ان کی طرف سے۔ کورٹ کے پریمیسز سے کرنے گرفتاری کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، میں تو اس بات کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں، وہ غلط تھا، لیکن وہ کورٹ کا پریمیسز تھا نہیں،
وہ بیسکلی جو بایو میٹرک جہاں پر ہوتی ہے وہاں تک عدالتیں تو آگے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو کورٹ کے اندر کورٹ پرمیسز کورٹ کی سر جی پھر آپ جوڈیشل کمپلیکس G11 میں دیکھ لینا کہ عمران خان صاحب پیشی پر گئے تھے تو وہاں پر اس کا بیریئر توڑ دیا، اس کے مین فرنٹ ڈور توڑ دیا، وہاں پر تمام شیشے توڑ دیے اور وہاں پر پتھراؤ ہوتا رہا، وہ کورٹ کا ڈور نہیں تھا. اچھا وہ کیا عدالت نہیں تھی؟ پھر حنیف عباسی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی تھی وہ تو کمرہ عدالت کے اندر جب کٹارے میں کھڑے تھے وہاں سے گرفتار کر لیا ان کو گرفتار کیا جج گیا. نے کہا تھا سر وہ پھلانگ کے سر وہ باہر نکلتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گرفتاری کے حکم آ جاتے ہوتے ہیں، لیکن جب عدالت کا ہوتا تقدس یہ ہوتا ہے کہ کمرہ عدالت سے جب بندہ باہر نکلتا ہے تو تب بھی اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. کسی کورٹ میں اس طرح نہیں ہوتا. ہم روز سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، تو جب تک وہ بندہ نکل کر باہر نہیں نکلتا، آتے سے باہر نہیں نکلتا، اب تک اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر ہوا عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کمرہ عدالت کے اندر نہیں تھے، وہ بیسکلی بایو میٹرک والی جگہ ہے وہاں پر، لیکن اس کو بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے جو ہے وہ عزت کا انا کا مسئلہ بنایا اور ٹھیک بنایا. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ عام شہریوں کے لیے بھی اسی طرح کے بھی جو ہے نا اصول ان کے ہوں اور اسی طریقے سے عام شہریوں کی بھی حفاظت ہو. ورنہ تو وہ جو B4U اسکینڈل والا آدمی تھا اس کو سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے پروڈیوس کیا گیا. معاملات حسن ایوب صاحب آپ کو کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ سر دیکھیں، ریاست پاکستان نے 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 قرار دیا ہے، اور جب یہ 9/11 پاکستان کا قرار دیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن جو ہے بڑا فطری ہے اور جسٹیفائڈ ہے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ بالکل بجا ہو رہی ہے. کارکنان اور تحریک انصاف باجماعت کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کارکنان کو میں آپ کو بتاؤں، کارکنان کو تو عمران خان صاحب نے کارکنان کیا جو ان کے قائدین ہیں سیاسی جماعت کے ان کو بھی ہمیشہ انہوں نے ڈسون کر دیتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو وہ ضرورت نہیں. آپ دیکھیں نا وہ جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں انہوں نے بھی شکوہ کر دیا کہ جی ٹویٹ میں میرے ہسبینڈ کا ذکر نہیں ہے، لفظ ہی محدود نہیں نا، مک گیا سی ٹویٹ ہی کر دے خان صاحب. جی آج کل وہ محدود نہیں ہے. جب آپ کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ جو ہے نا وہ 2 صفحے لکھ سکتے ہیں A4 سائز کے، تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے. وہ اب الفاظ جو ورڈز محدود نہیں ہیں، خان صاحب لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ انتخاب نہیں کیا. انہوں دیکھیں خان صاحب جو ہیں ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے جہانگیر ترین کو جو ہے لفٹ نہیں کرائی. انہوں نے اور بڑے بڑے کتنے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے چھوڑا، جسٹس وجی الدین، مطلب آپ نام لے لیں. حامد خان صاحب کو بھی جو ہے ایک دفعہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ فارغ کر دیا تھا. وہ بعد میں اب ضرورت پڑی ہے تو پھر ان کو حکومت سے نکلے ہیں تو پھر حامد خان صاحب کے جا کے جو ہے پاؤں میں بیٹھ گئے ہیں. تو خان صاحب کو جہاں ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کو فوراً جا کے گلے لگاتے ہیں اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے دھکا دے کے پھینک دیتے ہیں. ڈسون کرنا تو خان صاحب مذمت کر رہے تھے، ابھی تک نہیں کیا نا سر مذمت. اب دیکھیں تحریک انصاف کو اسی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 2017 میں جس طریقے سے تمام لوگ، ایک انجینئرنگ ہوئی تھی پولیٹیکل انجینئرنگ، اس کے تحت تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے تھے اور ایک فضا چل پڑی تھی، ہوا چل پڑی تھی. اب وہی اس کا ریورس شروع ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو پڑا ہے. اور اب جو ہے اب آپ دیکھیں کہ ابھی تو آپ نے کراچی سے اور جنوبی پنجاب سے دیکھے ہیں یا ایک سینٹرل پنجاب سے عامر کیانی اور یہ جو ملک امین اسلم صاحب ہیں، ابھی مزید سینٹرل پنجاب سے بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں گے. ویری رائٹ. ویسے سر یہ اصولوں کی میں خلاف ورزی کرتے ہوئے مرتضیٰ صاحب یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. گراؤنڈز تو بنائے حسن ایوب صاحب نے، انہوں نے کہا 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی. میں اس سے انکار نہیں کر رہا کیونکہ ہوئی. یہ جو آج کل ہو رہا ہے آف کورس 9 مئی کا ایک بڑا واقعہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، پورے ملک میں پوری دنیا میں بدنامی ہوئی اس کی. ابھی بھی کوئی انجینئرنگ ہو رہی ہے کہ بغیر انجینئرنگ کے سب معاملات جو ہیں وہ جذبہ حب الوطنی کے تحت ہو رہے ہیں؟ مرتضیٰ صاحب دیکھیں کتنی انجینئرنگ ہو رہی ہے اور کتنی نہیں ہو رہی ہے. ابھی جب آپ حسن سے پوچھ رہے تھے قانون کے احترام کی اور عدالت کے احترام کی، تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو کیا ہوا تھا پچھلے سال. آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ آپ ڈی چوک میں داخل نہیں ہوں گے، آپ اتوار بازار والا جو علاقہ ہے وہاں پر جلسہ کریں گے. یہ واضح طور پر ان کو بتا دیا گیا تھا. ان کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کے باوجود عمران خان یہ آئے. توہین عدالت کے حوالے سے اور جو ایجنسیز کی رپورٹس حسن آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا. ICT، منسٹر آف انٹیریئر، ISI تمام کی رپورٹس عمران خان صاحب کے مخالف آئی ہیں اور انہوں نے ان کو قصوروار ٹھہرایا اس میں، ان رپورٹس میں. IG اسلام آباد کی رپورٹ میں بھی. اور تو سر اب وہ ایجنسیاں حسن بھائی اور ادارے تو حکومت کے ماتحت ہیں نا سر، جو کچھ ہوا آپ نے بھی دیکھا. آج آپ فاسٹ فارورڈ کرتے سر، آج میں نے ان کو اور ان کی اہلیہ کو بلایا تھا تو انہوں نے کیا کیا. آج تک جتنے بھی کیسز میں ان کو بلایا گیا ہے، کتنے کیسز میں وہ پیش ہوئے ہیں.
نہیں آج ہو نہیں سکتے مرتضی سولنگی صاحب، آج تو پورا کارڈن آف کیا ہوا ہے، وہ نکل نہیں سکتے زمان پار عدالت کا احترام صرف اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کی گرفتاری کس طرح سے ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ گرفتاری وارنٹ کھانے کے لیے جب پنی والا گئے تھے تو حسن آپ کو یاد ہے اتنا پر کیا ہوا تھا کہ یہ کس طرح سے پیٹرول پمپ پھینکے گئے، کس طرح سے اس زمان پاک جی زمان پاک میں جی. تو وہ آپ کو یاد ہے جی شہزاد بخاری صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شہزاد بخاری جو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد وہاں پر گئے تھے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اکیلا گیا وہاں پر، تو آگے سے جب واپسی پر ہوا تو پتھراؤ شروع کیا اور بیچارے کو پتھر لگ گئے اور زخمی ہو گئے جی. وہ تو یہ جو پرتشدد سیاست ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہے. آپ 2014 میں چلے جائیں، آپ کو یاد ہے 2014 میں کیا ہوا تھا؟ عصمت اللہ جنید کو یاد ہے کہ ان کو دائرہ دستور پر کیا ہوا تھا، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد، جی پی ٹی وی میں کیا ہوا تھا، جی پارلیمنٹ پہ کیا ہوا تھا، وہاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ وزیر اعظم کو میں کس طرح سے غزیر سے باہر نکالوں گا. انہوں نے اس طرف مارچ بھی کیا، گئے بھی کہیں. تو یہ تھانوں سے لوگوں کو، گرفتار لوگوں کو طاقت کے ساتھ چھپایا. کیا کہا تھا کیا کہا تھا کہ آپ جوم میں جائیں اور کٹھے جائیں اور ٹینٹا لگائیں، یاد ہے آپ کو؟ یہ تشدد آج سے نہیں ہے. مرتضی سولنگی صاحب آپ کی چارج شیٹ بجا ہے سر، جن واقعات کا آپ نے حوالہ دیا. آج کی جو بات ہے، آج یہ جو پچھی درختوں سے اڑی جا رہے ہیں، اس میں صرف یہ بات نہیں ہے. یہ اڑی صرف انجینئرز صاحبان اور چیف انجینئر کی وجہ سے نہیں جا رہے. ان کو پتا ہے کہ امریکہ کا رخ کیا ہے. اب وہ تمام جو لوگ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتے. فواد چودھری نے ہر کل کے کیا آپ دیکھیں، علی ظفر نے کیا کہا، ولید اقبال نے کیا کہا، علی زیدی نے کیا کہا. یہ ایک لمبی فہرست. تو ان سب کو چیف انجینئر نے نہیں کہا کہ جی آپ آ جائیں. یہ کہ جو خود کش سیاست کا بیان ہے عمران خان کی جماعت کا بوجھ آ نہیں سکتی. جب کشتی ٹوٹنے لگتی ہے تو بوجھ اشارہ کرتے ہیں. سر حسن ایوب صاحب، what are the option with خان صاحب؟ حالات تو وہی ہیں جو سولنگی صاحب نے حوالہ دیا. دیکھیں اب عقیل کریم ریڈی بھی ملے پچھلے دنوں. نہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو اپنے مسائل کے حوالے سے وہ ملے کہ جی آپ جو ہے عدم استحکام سے کیوں ملے نہیں، کیوں ملے نہیں؟ نہیں بتا رہا ہوں نا جی میں آپ کو، میں یہ عرض کر رہا ہوں. نہیں ان کا اپنا جو ہے، جب ملک میں سیاسی حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ فریز ہو جاتی ہے. وہ تمام جو ہے وہ جو ان کا کاروبار ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو وہ بنیادی طور پر تو ملنے کا مقصد یہ تھا. وہ پہلے باقی بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بھی ملے تھے، جس میں میاں عامر محمود وغیرہ اور ایکس وائی زیڈ بہت سے لوگ تھے جن کی آپس میں ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد وہ کیونکہ پرانا تعلق ہے ان کا عمران خان صاحب سے، تو وہ ان کی ملاقات ہوئی. اب بنیادی طور پر عمران خان صاحب آپشنز کیا ہیں جی؟ اب تو آپشنز نہیں رہے. اب تو بات جو ہے کہ کیا اب آپشنز نہیں ہیں. اب تو بظاہر جو مجھے لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے، عمران خان صاحب خود اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو یا شہداء کی یادگاروں کو پر حملہ کیا اور ان کو توڑا، وہ لوگ تو نشان عبرت بننے جا رہے ہیں. اور زیرو ٹالرنس ہے. یہ پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ جو یہ واضح کر دیا. اور اس کے علاوہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے انہوں نے بھی اس معاملے میں جو ہے بڑا سیریسلی، یعنی جی ایچ کیو نے سیریسلی اس کو بہت سنجیدگی سے لی ہے. تو اب اللہ ہی جو ہے وہ حفاظت کرے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر دوبارہ کشیدگی کے موڈ میں آئے، جس طرح وہ کہہ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں پھر جو ہے دوبارہ یہ واقعات ہوں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا ہوگا. یہ ملک کس سمت میں جو ہے وہ بڑھے گا. حالات بہت کشیدہ ہونے جا رہے ہیں. یقینی طور پر عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں کیا جائے گا. جب باقی زمان پار میں پورا کارڈن آف ہے وہاں پہ سارے فورسز. نہیں، آج جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، میرا خیال کا جو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن جب کوئی شواہد سامنے آئیں گے اور اس میں اگر کوئی ان کی تفتیش کے اندر ایسی چیزیں سامنے آئیں جس میں عمران خان صاحب ملوث پائے گئے ان حملوں کے حوالے سے، 9 مئی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا نا. اگر آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ کی سائڈ پر انٹیریئر منسٹر کہہ رہے
یہ ہیں کہ ایک سال سے اس سارے معاملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو مسٹر ایکس وائی زیڈ اور جو اے بی سی ڈی جتنے بھی ہیں ان تمام کو رولز ڈیفائن کر دیے گئے تھے، اور اگر ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، ایسی کوئی ایویڈنس ان کے ہاتھ میں لگ جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کو وہ سپیئر نہیں کریں گے، پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، اور اگر ایسے ثبوت سامنے نہ آئے تو پھر ان کو گرفتار نہیں کیا۔ بڑے کشیدہ حالات ہیں عمران خان صاحب کے لیے، لیکن سیاسی مستقبل خان صاحب کا کیا ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹی تو ایک بڑا ووٹ بینک ہے اس کے پاس۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، کیا ان تمام واقعات کے پیش نظر آپ کا خیال میں بطور صحافی، بطور پاکستانی شہری اور اتنا عرصہ جمہوریت کے لیے آپ نے بطور ووٹر بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے سر آپ کا، کیا تحریک انصاف پہ پابندی لگا دینی تھی کہ یہ شدت پسند جماعت ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ جو ہے انتہا پسند جماعت ہے؟ سر یہ کیا ہم صحیح میسج دے رہے ہیں دنیا بھر کو؟ سر آپ کی آواز ان میوٹ کیجیے گا۔ جی، میں کسی بھی جماعت پر پابندی کے خلاف ہوں۔ پابندی سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جو لوگ جرائم میں ملوث ہیں کو سزا ملنی چاہیے، اور ایک قدرتی سزا کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ لوگ جو کہ قطار در قطار چھوڑے جا رہے ہیں اس جماعت کو، وہ لوگ جو کہ منتخب ہو سکتے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ مقبول ہوتے پھریں۔ ملک میں کوئی صدارتی نظام تو ہے نہیں، نہ کوئی صدارتی انتخاب ہونے والا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان سمیت ان تمام افراد جنہوں نے تشدد کا استعمال کیا، قانون کی خلاف ورزی کی یا کرپشن کی، ان کے خلاف جو ملک کے جو قوانین ہیں ان کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میں پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ پابندیاں پہلے بھی لگائی ہیں، نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی تھی، پھر اس سے کیا ہوا؟ اسی طرح سے بہت سارے جو گروہ ہیں، فرقہ وارانہ اور دوسرے جو کالعدم گروہ، ان پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، پھر وہ نئے ناموں سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی پرتشدد خلاف آئین سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کو آپ سزا دیں، ان افراد کو دیں، لوگوں کو سولنگی صاحب سپلیمنٹری سوال ایک اور لے لیں سر۔ یہ جو اب صورتحال ہے اس جمہوری ملک کے اندر کہ اگر پی ٹی آئی والے احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے بھی نکلنا چاہتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ساری لیڈرشپ پکڑی گئی ہے، عدالتیں ضمانتیں دینے کو تیار نہیں ہیں، تو جس طرح کے روش اب برتی جا رہی ہے، یہ برتاؤ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں، ان کو تو ابھی چند دن ہوئے ہیں، یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کو چند دن ہوئے ہیں۔ باقی جماعتوں نے سال ہر سال کریک ڈاؤن سہا ہے، برداشت کیا ہے، اور ان کو انصاف نہیں ملا۔ یہاں تو تھوک کے بھاؤ سے ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، ادھر آتے ہیں، ان کے جو قید خانے ہیں ان کا حال جو ہے ریوالونگ ڈور کا ہے، ادھر سے آتے ہیں ادھر سے باہر نکلتے ہیں۔ سر تو جو پرامن احتجاج ہے اس کا میں مخالف نہیں ہوں، میں اس کی حمایت میں ہوں۔ اگر یہ لوگ وہاں پر جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر کے وہاں پر تباہی پھیلانے کے بجائے اگر سڑک پر چپ کر کے بیٹھ جاتے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا۔ اس وقت اب تو ان کے گلے پڑ گیا نا سر۔ ہاں، تو لیکن یہ گلے آج سے نہیں پڑا، یہ جو لاڈلا پن تھا نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ پرتشدد سیاست کوئی 9 مئی کو انہوں نے شروع کی ہے، یہ تو کئی سال ہو گئے ہیں اس کو پالا پوسا گیا، ان کو دودھ پلایا گیا، ان کو بیج ڈالا گیا، اس میں کھاد ڈالی گئی۔ آپ جنرل مجیب الرحمان سے شروع کریں، سیکٹری اطلاعات جو تھے جنرل ضیاء الحق کے، پھر آپ حمید گل جو ہے اس پارٹی کے بانیوں میں سے تھے، اور آگے آئے شجاع پاشا، اس کے بعد آگے آئے ظہیر الاسلام، فیض صاحب، یہ ایک لمبی قطار ہے۔ یہ جو آپ نے نہیں سولنگی صاحب آپ نے بریک سے پہلے عمران خان صاحب کو اینٹی آرمی کریکٹر کنسیڈر کرتے ہوئے جواب، اب آپ نے عمران خان صاحب کی ساری سیاست آرمی سے جوڑ دی سر۔ دیکھیں، یہ جو سیاست ہے یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی نا، اور میں آرمی سے نہیں جوڑ رہا ہوں، میں ان پالیسیوں سے جوڑ رہا ہوں، ان کرداروں سے جوڑ رہا ہوں
ان ادارتی پالیسیوں سے جوڑ رہا ہوں جنہوں نے یہ مانسٹر کریٹ کیا، فرینکسٹائن پیدا کیا. اب وہ انہی کے گلے پڑ گیا ہے جنہوں نے اس کو پالا پوسا تھا. ویری رائٹ. حسن ایوب صاحب، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست پاکستان کا جمہوری حسن مانا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور شاید پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 47 سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ چلتا ہے، اور اس کو ہمیشہ ایک اچھا شیئر ملا ہے پاکستانی جمہوری پولیٹکس کے اندر. خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا کیا ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو وہ والا کیوں نہیں مارجن دیا جا رہا جو باقی سب کو ملا، ان کو الگ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے یہ کہ انہوں نے کہا کہ میری سہولت کاری کیوں بند کی ہے. ان کا گلہ یہ ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے گلہ یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ دوسری سائڈ کی کوئی مدد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے اس حکومت کو گرانے کے لیے. یعنی 25 مئی کا بھی جو لانگ مارچ تھا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ. عمران خان صاحب نے اسٹارٹ بتا رہا ہوں کہ گزشتہ ابھی 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے نا، تو 25 مئی پہ پچھلے سال چلے جائیں نا. 25 مئی کو جب عمران خان صاحب وہاں پر نکلے تھے تو اس ٹائم کیا کہتے تھے؟ اس سے پہلے وہ کہتے تھے جی کہ نیوٹرل ہے وہ جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی، جو غلط ہیں آپ ان کے خلاف جو ہے حق کا ساتھ دیں. وہ حق کا ساتھ وہ خود کو حق کہتے تھے، شہباز شریف کو پی ڈی ایم کو وہ کہتے تھے کہ جناب ان کے خلاف میری مدد کریں. تو یہ ان کا بیسیکلی سارا مطالبہ تو یہ تھا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات نا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے حملہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست حملہ نہیں تھا، وہ حملہ بیسیکلی یہ تھا کہ گلا تھا کہ آپ میری مدد کریں. تو اس کے بعد وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئے، وہ اب وہ ہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا جی میری بات تو مانی نہیں انہوں نے، اور کوئی بھی بیسیکلی وہ تو اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. جب وہ اے پولیٹیکل ہوئے، اور جنرل باجوہ صاحب کا یقینی طور پر یہ درست فرما رہے ہیں جو ہے مرتضیٰ بھائی کہ جنرل باجوہ صاحب کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ہر بات جو عمران خان صاحب کرتے گئے وہ سر جھکاتے گئے، اور وہ اس پر جو ہے نا وہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کو اپنا بالا تر سمجھنا شروع کر دیا. اب عمران خان صاحب نے جو یہ سارے پلانز بنائے ہوئے تھے جو کہ ہمارے ذرائع بھی بتاتے ہیں، تو اب عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کر دیا ان کے لوگوں نے. وہ سمجھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو جو ہے وہ بالکل ہی کچھ بولتی نہیں ہے. پھر کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ ہونا، جی ایچ کے اوپر حملہ ہونا، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یعنی جو آپ کے شہداء کی یادگاریں ہیں ان کو تباہ کرنا، تو یہ اس کا بڑا سخت جو ہے وہ غصہ پایا جاتا ہے اس میں، افواج میں، عوام میں، تمام لوگوں میں. ابھی عمران خان صاحب کے پاس جو ہے جو وہ چاہتے تھے کہ الیکشن، یہ معاملہ کیا سٹارٹ ہوا؟ وہ کہتے تھے جی پنجاب کے الیکشن مجھے دیں. اب پنجاب کے الیکشن نہیں ہو پا رہے جب سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بزی ہیں آپریشنز کے اندر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر. اپنا پوائنٹ ذرا کلیئر کر دیں. آج عمران خان صاحب اسی طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں سر پاکستان میں 75 سال سے ہو رہی ہے، یا آج بھی نہیں کر رہے؟ اب دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ پاکستان کی عوام کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے. لوگ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی طرز سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ اسی وجہ سے یہ کوئی دیکھیں انجینئرنگ نہیں ہو رہی، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے کہ لوگ چھوڑی جا رہے ہیں. میرے پاس اس موبائل میں 3-4 لوگوں کے جو ہے آپ کو میں نے بریک میں دکھائے ہیں، ان لوگوں کے میسیج آئے ہوئے ہیں. کسی نے نہ ان کے خلاف FIR ہے، نہ وہ لوگ گرفتار ہیں، اور وہ لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو بوجھ عمران خان صاحب ان پر لادنا چاہ رہے ہیں وہ بوجھ اٹھانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ویری رائٹ سر. کچھ یہ سر میرا سوال ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب یہ آپ ادبی آدمی ہیں، کہیں مجھے کٹہرے میں نہ کھڑا کر دیں. حبیب جالب اور عمران خان صاحب کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے چھتری کے نیچے؟ مرتضیٰ صاحب، ہمارے ہاں سندھی میں کہتے ہیں کاڈے منہ مرے مجو کاڈے ٹنڈرو ہلایا، کہاں پریم کا منہ اور کہاں ٹنڈرو ہلایا. مطلب یہ تو یہ سیب کا نارنگی سے موازنہ نہیں ہے، یہ سیب کا کریلے سے موازنہ آپ کر رہے ہیں. چلو سر، دونوں ہی کھانے میں استعمال ہوتے ہیں سر. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کریں. ان کا جھگڑا یہ نہیں ہے. میں سوال آسان کرتا ہوں، میں تھوڑا سوال ری فریم کرتا ہوں سر. مرتضیٰ صاحب، کیا دور حاضر میں عمران خان صاحب سیاست دانوں کے حبیب جالب ہیں؟ نہیں، وہ سیاسی شخص ہی نہیں ہے. عمران ریاض کی بات نہیں کر رہا، یہ آواز نہیں جا رہی مرتضیٰ صاحب کو. میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، سابق وزیر اعظم پاکستان. عمران خان کا
सियासत से वही ताल्लुक है जो इमरान रियाज का सहाफत। ये मुर्तज़ा साहब मुझे लगता है दोनों को एक समझ नहीं वो समझ गए हैं। इमरान रियाज की बात नहीं कर रहा मैं इमरान खान जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता, जिन्होंने शौकत खानम बनाया, जो आपके वजीर आजम रहे 3 साल 8 महीने सर। जी जी, वो उसी 92 के वर्ल्ड कप की ही सजा भुगत रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का सियासत से वही ताल्लुक है जो इमरान रियाज का सहाफत के साथ। इस पे तो नो कमेंट्स ही कह सकता हूँ। अब ये देखें कि इमरान खान साहब ने 3 रोज पहले ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आज के दिन यानी आज 18 तारीख को वो एक जलसा करना चाह रहे थे। ये 9 मई के बाद के वाक़यात जब रिलीज हो चुके हैं मुरीद के में। आप इमेजिन करें कि मुरीद के में वो जलसा करना चाह रहे हैं और कारकुनान की उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इतना इमरान खान साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं? यानी सियासी आदमी इस तरह का जमहूरी हक है ना हसन भाई, जमहूरी हक है यार, कर सकते हैं। अदनान भाई आप मुझे बताएं कि कुछ सियासी आदमी हालात को देखते हुए कहेगा कि मैं इन दिनों में जलसा करूंगा। इमरान खान से पूछें कि जमान पार्क वाली टाइगर फोर्स आज किधर है? नहीं, जमान पार्क में तो पुलिस ही इतनी है ना सर। मैं जमान पार्क की ताज़ा अपडेट हसन अयूब से भी ले लें, मैं करिकुलम के मार्क्स आपसे लूंगा। हसन अयूब साहब, व्हाट इज सिचुएशन राइट नाउ? क्योंकि इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, DW को इंटरव्यू दिया कि मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या खान साहब आज अरेस्ट हो रहे हैं? व्हाट इज सिचुएशन राइट नाउ? मेरा नहीं ख्याल कि आज इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा। मैं पहले भी अर्ज किया था प्रोग्राम के अंदर कि इमरान खान साहब को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जमान पार्क वाला वो शोर जितना मर्जी मचा लें, इमरान खान साहब के जो बेसिकली इस वक्त जो है वो इस मामले को देख रहे हैं कि क्या कोई शवाहिद ऐसे मौजूद हैं जिसमें इमरान खान साहब का के खिलाफ जो है वो इस्टेब्लिश होता हो उनका रोल। गो कि उनकी एक ऑडियो जो उन्होंने वीडियो जो है वो रिलीज़ की थी, उससे तो लोगों को जो है वो एक किस्म का जो है उन्होंने कहा कि जनाब निकलें, लेकिन ये स्पॉट किया गया है कि ये जो कि अच्छा लोग नहीं निकले वैसे, ये तो मैंने चेक किया लोग, लेकिन उनके अपने लोग उनके ऑलरेडी जो 1 साल से उनको तैयारी करा रहे थे ना जी। मुर्तज़ा साहब जल्दी से कमेंट कर दें, फिर मैंने एक सवाल पूछना सर आपसे, कमेंट कर लें। जी मैं आपको ये कहूँ कि इमरान खान पर को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अमलन उनके जो लोग हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, उनके टाइगर भाग गए हैं। आप कह रहे हैं कि जिसने कोर कमांडर हाउस जलाया, जिसके वर्कर्स ने, उसके लीडर को और उसकी पार्टी की अब पाकिस्तानी सियासत इसमें नो मोड़ है, मतलब ना वो आज आ सकते हैं ना मुस्तकबिल में उनके लिए कोई आसान नहीं होगा। पर इसी मुल्क में एक पार्टी के सरबराह ने आर्मी चीफ के तैयारे को हाईजैक करके वापस भेज दिया था, तो वो भी वापस आया और बड़े जोरों शोर से आया। तो इमरान खान साहब के लिए ये बड़ा सख्त रवैया या सख्त ख्वाहिशात या सख्त तज्जिया क्यों है सर? देखें, वो जहाज कोई हाईजैक नहीं हुआ था, तो ये फैक्चुअली बात गलत है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज जो PTI का हाल इमरान खान ने बनाया है, उसके नतीजे में तो आप देखें कि किसी जमाने में PMLQ एक बहुत मुल्कगीर जमात थी, और आजकल जो हाल है इमरान खान उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जो PMLQ है। सर हसन अयूब साहब, मुर्तज़ा साहब ने एक कमेंट किया, त्यारा साहब के केस में कमेंट किया, मुर्तज़ा साहब ने एक कमेंट किया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं है। जी, तो गिरफ्तार नहीं कर रहे ना। देखें, अगर कोई शवाहिद ऐसे आ गए कि जिसमें साबित हुआ कि उन्होंने ये हमले करवाए हैं, जब उन्होंने इस चीज़ की प्लानिंग की है, तो फिर तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अदरवाइज़ इमरान खान साहब का जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, जो कि तोशाखाना केस है या दीगर हैं, तो उसमें उनकी कन्विक्शन होनी है। वो उसको आज कर दें या वो कुछ अर्से बाद हो जाए। नवाज शरीफ साहब वाले और तो त्यारा साजिश केस की बात यह है कि जनरल महमूद साहब और जनरल अजीज़ साहब, उन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था। उस दिन उन्होंने अक्टूबर 1999 में ये उन्होंने मिलिट्री जो है वो उन्होंने आना था, और उन्होंने आकर जो है वो ये प्लान जब पता लगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, तो उन्होंने उनको सैक किया। और उसके बाद फिर यही हुआ कि जो कोर कमांडर्स थे पिंडी वाले और कराची वाले, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, मुल्क में मार्शल लगा दिया। इमरान खान साहब ने जो किया वो सबसे मुख्तलिफ है, इसमें रियायत नहीं है इनके लिए। मतलब इमरान खान साहब के लिए रियायत अगर देखिए साबित होता है तो क्यों रियायत हो? क्या वो उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है या नहीं होता, या वो कानून से बाला तर हैं? देखिए, मैं अगर कोई जुर्म करता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मैं कोई 302 कमिट करता हूँ, तो फिर उसकी सज़ा मुझे मिलेगी ना, चाहे मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो अगर उन्होंने ये सारे बलवे करवाए हैं, ये हमले करवाए हैं, तो जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है फिर इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए ना। क्यों उनको बारे में क्यों ये कहा जाता है कि जी उनको सज़ा ना मिले?
اگر انہوں نے جرم کیا ہے, جرم ان سے سرزد ہوا ہے, اور اگر وہ پروون گلٹی ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن فیئر ٹرائل ان کا حق ہے, وہ ملنا چاہیے جو ہر شہری کا. ویری ریٹ آف فیئر ٹرائل اس پورے ایونٹ کا ہونا چاہیے تاکہ انہی کو سزا ملے جو اس میں شامل ہیں, اور سیاست کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے. دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.